اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کا اثر انسان کے اخلاق پر ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال اور احساس تو کم ہی ہوتا ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں اور اس کے نتائج اور اثرات کیا ہوں گے۔ بچوں کو کھانا کھلانے کا وقت نہیں چاکلیٹ دے کے ٹال دیا، سادہ دودھ پینا ان کو موت لگتا ہے، کولڈ ڈرنکس، کھانا کھا کے پیٹ بھر کے پھر ہم فارغ نہیں رہ سکتے، پھر پان چاہیے، سپاریاں چاہیے، گٹکا چاہیے، پھر تھک گئے ہیں کھا کر پھر چائے چاہیے، سو کر اٹھیے بغیر کلی کیے بیڈ ٹی پیجیے۔ اور سب جانتے ہیں کہ صحت کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں، اس کے باوجود یہ سمبل آف سٹیٹس بن گیا ہے۔ اب تھوڑے سے فائدے سن لیجیے ان چیزوں کے، مثلاً چاکلیٹ جو اکثر لوگوں کی کمزوری ہے، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، چاکلیٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ سائنٹیفکلی یہ بات پتہ چلی ہے کہ آدھے سر کا درد جسے میگرین کہا جاتا ہے، ایکنی، موٹاپا، دانتوں کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، یہ سب چاکلیٹ کی پیداوار ہے۔ اس میں دو کیمیائی مادے ہوتے ہیں، تھیوبرومین اور کیفین، خصوصی طور پر فائبروسسٹک بریسٹ کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ جب چاکلیٹس نہیں تھی تو ہارڈلی کبھی سننے میں آیا تھا کہ کوئی ایسی بیماری بھی ہوتی، اور جن خواتین کے اندر اس چیز کا رجحان ہو وہ 4 گنا زیادہ دوسری خواتین کے مقابلے میں اس بیماری میں جلدی مبتلا ہو جاتی۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر ایک اور کیمیکل ہے جو جذباتی مسائل کا ذمہ دار ہے، مثلا افسردگی، الجھن، انتہائی رویے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جانا، غصہ، کشمکش، الجھنیں، انتہا پسندی، وہم، حتیٰ کہ یہ تشدد آمیز رویے جو ہیں، یعنی بچوں کا ہائپر ہونا، اس کی وجہ بھی چاکلیٹ بتائی جاتی۔ ڈاکٹر مارشل مینڈل کے مطابق دودھ سے بنی ملک چاکلیٹ ذہنی کشمکش، یاداشت میں کمی اور لکھنے کی صلاحیت میں کمی کا سبب بنتی۔ ہم کہتے ہیں بچوں کو ملک چاکلیٹ دیں، اور چاکلیٹ کا مسلسل استعمال انسان کو ایڈکٹ بنا دیتا ہے اس کا، اور کھانے والوں کو ہر کچھ دیر کے بعد اس کی طلب ہوتی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کھانے کے بعد پھر انسان رک جائے، کھانے کے بعد پھر جو ختم ہو جاتی تو پھر انسان دوبارہ چاہتا ہے کہ پھر اور کھائے۔ چاکلیٹ میں شکر کا تناسب 45% ہوتا ہے اور باقی فیٹس۔ 1 اونس چاکلیٹ 151 کیلوریز دیتی، اور خاص طور پہ بچوں کو اس چیز کا عادی بنانا جو ہے ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کی بھوک ختم ہو جاتی، ان کی زبان کے اوپر اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کا ٹیسٹ ختم ہونے لگتا ہے، یعنی پراپر نیچرل فوڈ ان کو پھر اچھی نہیں لگتی، وہ کھا نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے کھانے کے وقت بہت پانی پیتے ہیں، ایک نوالے پہ پانی پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت مرچیں بہت مرچیں۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ زبان پہ ان تمام چیزوں نے ایسے اثرات پیدا کیے کہ جس سے اب وہ نارمل فوڈ کھا نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً سافٹ ڈرنک کا رواج بہت ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ ڈرنکس کے لیے بہت سے پھلوں وغیرہ کے جوسز استعمال کیا کرتے تھے اور ان کو پریزرو کر لیا کرتے تھے جو صحت کے لیے بہت اچھے تھے، لیکن جب سے اس کی جگہ سافٹ ڈرنکس نے لی ہے تو بہت سی بیماریاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سافٹ ڈرنکس کی غذائی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں ہے، ان میں شکر کی مقدار، تیزابیت، ایسیڈیٹی، مصنوعی رنگ اور پریزرویٹوز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سافٹ ڈرنکس گردوں کے کام پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں جو بعض اوقات گردے کی پتھری کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ جسم میں ہاضمے کے انزائمز جو ہیں ان پر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان کے عمل کو کم کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہاضمے کے نظام پہ بوجھ پڑتا ہے اور غذا کم ہضم ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ جس میں سٹرس وغیرہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غذا جو ہے وہ گل سڑ جاتی ہے معدے کے اندر، اور بسا اوقات یہ منہ کی بو کے پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے اور ایک زہر ٹاکسن کے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، اور یہ ٹاکسن مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر اگر پھل یا میٹھا کھایا ہو تو خمیر کی وجہ سے الکحل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی سافٹ ڈرنک پیتے ہیں تو دراصل آپ ایک ایریٹڈ ڈرنک، یعنی ایسا مشروب جس میں دباؤ کے عمل کے تحت کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کی جاتی ہے، وہ پی رہے ہوتے ہیں، اور اس مشروب کے ذریعے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک بڑی مقدار اپنے جسم میں داخل کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سانس لینے کے عمل میں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جسم سے خارج کرتے ہیں اور اس کی جگہ آکسیجن اندر لیتے ہیں، لیکن اگر آکسیجن کی بجائے ہمارے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے تو اس سے کس قسم کے نقصان نہیں ہو سکتے۔
دہلی یونیورسٹی میں کوک پینے کا ایک مقابلہ ہوا، جیتنے والے نے 8 بوتلیں پی لی اور موقع پر ہی مر گیا۔ موت کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بے تحاشا مقدار خون میں شامل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آکسیجن کم ہو گئی اور وہ اس کی موت کا سبب بن گئی۔ اسی طرح پیپسی میں موجود تیزابیت ہڈیوں اور دانتوں کو گلانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا بھی تجربہ کیا گیا کہ ایک ٹوٹا ہوا دانت پیپسی کو بوتل میں ڈالا گیا، 10 دن میں وہ دانت اسی میں حل ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ ایسے ڈرنکس پیتے ہیں ان کے دانتوں کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ کوک میں موجود سٹرک ایسڈ کی مقدار چینی کے برتنوں پر سے دھبے صاف کر سکتی ہے۔ گاڑیوں کے کروم بمپر پر سے دھبے صاف کرنے کے لیے ایلومینیم فائل کو کرمپل کر کے کوکا کولا میں بھگو دیں، پھر اس سے بمپر کو رگڑنے سے اس کے دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ گاڑی کی بیٹری کے ٹرمینل میں لگے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوک کا ایک کین ڈالیں اور اس سے تمام زنگ صاف ہو جائے گا۔ زنگ شدہ بولٹ صاف کرنے کے لیے کوکا کولا میں بھیگے کپڑے کو ان پر کئی منٹ تک رکھے رہنے سے ان کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور وہ لوز ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر چکنائی یا گریس اتارنے کے لیے کوک کا ایک پورا کین ایسے کپڑوں پر ڈالیں، پھر ڈٹرجنٹ ڈال کر دھوئیں، چکنائی کے دھبے صاف ہو جائیں گے۔ گاڑیوں کی ونڈ سکرین صاف کرنے کے لیے بھی ایک اچھے ڈٹرجنٹ کا کام دیتی ہے۔ عموماً جب کار ایکسیڈنٹس میں اگر خون وغیرہ کے دھبے پڑ جائیں تو اس کو بھی کوک سے بہت جلدی صاف کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹوائلٹ کو صاف کرنے کے لیے اگر کوک کا ایک کین ڈال دیں اس میں اور 1 گھنٹے تک رہنے دیں اور پھر اس کو فلش کریں تو جو سٹرک ایسڈ کوک کے اندر ہوتا ہے ایک کین میں، وہ سب کا سب اس کو بالکل صاف کر دے گا۔ اسی طرح ہماری غذائی عادات میں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی عادت نے ہم کو سپاری کھانے کا بہت عادی کر دیا ہے۔ حالانکہ تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ سپاریاں منہ کے کینسر، امراض دل، شوگر اور دمے کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سپاری سے منہ کے اندر نرم گالوں کی جلد، زبان، مسوڑے سبھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس میں تانبے کی زیادتی جو ہے وہ کینسر پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سونف اور سپاری میں ہیروئن اور مارفن کے ہلکے سے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ بات کراچی یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے ذریعے سامنے آئی جس میں انہوں نے سونف سپاری کے 36 مختلف نمونوں کا تجزیہ کیا۔ بہت سے سونف سپاری بنانے والے اس میں نشہ آور چیزیں ملاتے ہیں تاکہ اس کے عادی لوگ اس کا مستقل استعمال کریں اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ تحقیق میں لیے گئے نمونوں میں سے تقریباً نصف میں مارفین اور تقریباً 1/3 میں ہیروئن کے اثرات ملے۔ ان نمونوں میں سے 16 نمونوں کو جب 48 گھنٹوں کے لیے پانی میں رکھا گیا تو اس میں پھپھوندی لگ گئی۔ بعض سونف سپاری کے پیکٹس پر فیکٹری کا نام بھی نہیں لکھا ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ بنی ہوئی کہاں کی ہے۔ اسی طرح پان کھانا ایک پرانی ہندوستانی روایت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے کھانے سے منہ سے خوشبو آتی، کھانا ہضم ہوتا ہے، لیکن یہ محض ایک خیال ہے۔ ڈاکٹر نعیم کھتری کہتے ہیں کہ پان ایک زہر ہے۔ پان مسالے میں بسا اوقات نشہ بھی ملایا جاتا ہے اور اس میں تمباکو کا استعمال بھی ہوتا ہے یا دوسرے ارکیات ہوتے ہیں، اور نشہ آور چیزیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں منع ہے۔ اسی طرح گٹکا، عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگ گٹکے کو ایک مشغلے کے طور پر کھا رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن صرف شوقیہ طور پر۔ گٹکا جو ہے یہ فوری طور پر خراب ہونے والی چیز ہے کیونکہ اس میں نہایت گھٹیا قسم کے پریزرویٹو ڈالے جاتے ہیں اور نہایت گندی جگہوں پہ بنتا ہے۔ اس کو لیزدار بنانے کے لیے بسا اوقات اس میں پکا ہوا خون اور چھالیہ نما لکڑی کی طرح سخت پھل کو صفو بنا کے ڈالا جاتا ہے۔ اس کا وزن بڑھانے کے لیے اس میں ملتانی مٹی اور کلف پاؤڈر بھی ڈالا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس میں نشہ آور اجزاء بھی ملا دیے جاتے ہیں۔ رنچوڑ لائنز کے ایک مقامی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس علاقے میں ہر سال کم از کم 5 گٹکا خوروں کے منہ کے کینسر کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ ایک ریسرچ ریسنٹلی پاکستان میں ہوئی جس سے ہر سال 3000 اموات منہ کے کینسر کی وجہ سے ہوتی، اور اس کی وجہ اسی طرح کی ان ہائیجینک قسم کی فوڈ کھانا ہے یا غیر طیب فوڈ کھانا ہے۔ ایک ریسرچ کونسل کی تحقیق کے مطابق منہ کا سرطان تمام سرطان میں سے 10% ہے اور دوسرے نمبر پر ہے۔ حال ہی میں 452 مریضوں کا معائنہ کیا گیا جو کہ میٹھی چھالیاں، گٹکا اور مین پوری کھاتے تھے، اور ان میں سے 1/4 مریض جو تھے وہ 18 سال سے کم عمر کے تھے، اور سب سے چھوٹا 10 برس کا 91 مریضوں کے منہ 1 سینٹی میٹر یا اس سے بھی کم کھلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بطور رزق دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اس کی عبادت کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1، پاکیزہ چیزیں